بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور غیر مسلموں کے ضمن میں ایک بہت سیریس غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ بالعموم یہ تصور قائم کر لیا گیا ہے کہ تمام غیر مسلم کافر ہیں، اور چونکہ قرآن مجید میں پھر کفار کے حوالے سے بہت ساری ایسی آیات نہ ہیں جن کے بارے میں یہ بات بالکل قطعی ہے کہ وہ کفار کے بارے میں مثال کے طور پہ ان سے جنگ کی طرف مسلمانوں کو کہتی ہیں، یا ان سے دوستی نہ بڑھانے کے لیے کہتی ہیں، یا بہت ساری اور شدید قسم کی وعیدیں ہیں جو کفار سے متعلق ہیں۔ اور پھر چونکہ یہ رائے قائم کر لی گئی ہے کہ تمام غیر مسلم کافر ہیں، تو پھر وہ تمام آیات جن کا تعلق کافروں سے ہے وہ پھر ان غیر مسلموں سے متعلق کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان پہ عمل بھی کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ ایک ایسی غلط فہمی ہے جس میں ہر خاص و عام ایسا لگتا ہے کہ مبتلا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں کہ لفظ کافر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی بھی اسلام کو نہ مانے یا اسلام کی حقانیت کو تسلیم نہ کرے تو وہ کافر ہوگا، بلکہ کافر کا لفظی مطلب ہی یہ ہے کہ وہ شخص جو جانتے بوجھتے یعنی ڈیلیبریٹلی نوئنگلی وہ کسی حق کو ڈینائی کرے، گویا کہ وہ کنونسڈ ہے کسی حق کے بارے میں، اور پھر بھی وہ کہے کہ میں نہیں مانوں گا، تو پھر ایسے شخص ہی کو کافر قرار دیا جائے گا۔ اور پھر یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ اس کے نتیجے میں یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ایک شخص جس نے مثال کے طور پہ اسلام کو انٹلیکچولی ریجیکٹ کر دیا کسی وجہ سے، یا اسلام کا پیغام اس کو نہیں پہنچا، یا اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں اور اس وجہ سے وہ اسلام کو نہیں مان رہا، تو ایسے لوگوں کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ کافر کہا ہی ان کو جاتا ہے کہ جو جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے کسی حق کا انکار کریں یا اسلام کا انکار کریں۔ اب اس سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پھر کافروں کا تعین کیسے کریں، کہ مثال کے طور پہ یہ بات کہ فلاں آدمی جانتے پوچھتے ہوئے انکار کر رہا ہے، یہ ہمارے علم میں کیسے آئے گا؟ ہمارے علم میں تو ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کی ریاکشنز ہیں ان کے سامنے، یا ان کی جو اپیرنٹ ریاکشنز ہیں وہی سامنے آتے ہیں۔ ہم پھر کیسے جانیں کہ فلاں آدمی غیر مسلم ہے یا واقعی وہ انکار میں مبتلا ہے، اس کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ بات پھر اچھی طرح سمجھنے والی ہے کہ ہم اپنے طور پہ کسی کو کافر قرار ہی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ کافر قرار دینا یا یہ بات کہ فلاں شخص نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کیا ہے، یہ اصل میں سرتاسر دل کا معاملہ ہے، اور ہم کسی کی انٹینشنز کو نہیں جان سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کسی کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے اس نے حق کو جانتے بوجھتے ہوئے نہیں مانا ہے، چنانچہ وہ کافر ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے دور میں کیا اور اپنے رسولوں کو بتایا کہ ان کے مخاطبین میں سے کون سے وہ لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے، اور انہی پر کافر کا لیبل بھی لگایا۔ آج جبکہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہوتے ہوئے بند ہو گیا تھا، تو کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی آسمانی رابطہ نہیں ہے کہ وہ یہ معلوم کر کے بتائے کہ کون شخص اس کے سامنے، کہ کون غیر مسلم اس کے سامنے ہے جو حق کو جانتے بوجھتے ہوئے جھٹلا رہا ہے۔ چنانچہ ہم آج کے کسی بھی غیر مسلم کو کافر نہیں قرار دے سکتے، یہ بات بالکل قطعی ہے۔ اور اس ضمن میں یہ بھی کلیئر رہنا چاہیے کہ ہمیں جو صحیح لفظ ہے نان مسلمز کے بارے میں، وہ کافر نہیں ہے بلکہ وہ نان مسلم ہی ہے، غیر مسلم ہی ہے، ہم ان کو غیر مسلم ہی کہیں گے۔ اور کفار سے متعلق جو آیات قرآن مجید میں آئی ہیں، وارد ہوئی ہیں، وہ بہرحال ان سے متعلق نہیں ہوتی۔ کافر کا لفظ جیسے میں نے کہا ہی اس ضمن میں جاتا ہے، اسی شخص کے بارے میں جاتا ہے جو حق کو جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے مانے، یعنی ڈیلیبریٹلی مانے۔ He is convinced about a truth and he still denies that truth، پھر تبھی اس شخص کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں۔ آج چونکہ ہم یہ نہیں جان سکتے کہ کون شخص جانتے بوجھتے ہوئے حق کا انکار کر رہا ہے، چنانچہ ہم آج کسی بھی نان مسلم کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔